بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عالم اسلام کے عظیم ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی معرکہ آرائیوں اور صلیبی جنگوں کے حقیقی احوال پر مشتمل اردو ڈاکومنٹری کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی قسط میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس طرح قتل کے ارادے سے ان پر حملہ کرنے والے جاسوس اور فدائی کو قابو کیا اور اس کے بعد اس کو جان بخشی کا وعدہ کیا، یہ بتانے کی صورت میں کہ اگر وہ بتا دے اس کو کس نے بھیجا ہے تو اس کی جان بخش دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے بتایا کہ مجھے گمشتگین نے بھیجا ہے۔ یہ گمشتگین الصالح کے قلعے کا ایک گورنر تھا، یعنی الصالح نے ہی اس فدائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کے ارادے سے بھیجا تھا۔ دوستو، تاریخ اسلام کا یہ اہم دور 23 مارچ 1169 عیسوی کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائس رائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، دوسرے اس لیے بھی کہ چھوٹی عمر میں ہی وہ فن ضرب و حرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گری اسے ورثے میں ملی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں بلکہ اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھے۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے ہیں۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی ہے، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل بھی تاریک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں شامل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار، قومی جذبے اور ان کی حب الوطنی اور اسلامی اور ایمانی طاقت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران ان صلیبیوں کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ بھی ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت ایک گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، توان اور ٹیکس وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کے عیش و عشرت میں خلل نہ پڑے۔ بے شک اسلامی سلطنتیں، اسلام کی زمین تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے تقریباً 100 سال قبل مارز وجود میں آیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک فرقہ اور گروہ تھا جسے ایک انتہائی بدنام زمانہ اور شاطر دماغ حسن بن صبا نے قائم کیا تھا۔ اس کے فرقے کے لوگ انتہائی خطرناک اور پراسرار تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کا ایک نشہ بکثرت استعمال کرتے تھے اور اسی نشے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے ایک بہت عظیم وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے ہی قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ کیا جاتا۔ نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار بنے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نظام الملک اور حسن بن صبا یہ دونوں آپس میں کلاس فیلو اور بہت گہرے دوست تھے، لیکن حسن بن صبا بعد میں شیطانی راہ پر چل پڑا اور اس نے سب سے پہلا شکار اپنے ہی جگری دوست کا کیا۔ یہ سٹوری بھی انشاءاللہ الگ سے حسن بن صبا کی ڈاکومنٹری میں آپ کو بتائی جائے گی۔ حسن بن صبا نے اپنے ہی دوست نظام الملک کو اس لیے قتل کروایا کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے سن 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے اسے جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اسی تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے ایک بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے لازم ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں، جاسوسی یعنی انٹیلیجنس میں، کمانڈو اور گوریلا آپریشن میں خاص مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لازمی لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس ڈاکومنٹری میں آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا
کہ تلوار سے زیادہ گہرا زخم زبان کا ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار چلانے میں تو ماہر تھا ہی، لیکن اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ اثر کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کم عمری میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ جب اسے مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کے لیے پہلے ہی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب سے جب ان کا سامنا ہوا، اس کی باتیں سنی تو ان سب کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بہت سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکال باہر کرنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین عطا کی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے تھے جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے کہیں زیادہ خطرناک تھے۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعماء نے کیا، ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جان نشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس خاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، ہم اسے پال لیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا، البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافہ کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا، تم میرے پاس زنگی کی امانت ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ بات سن کر کہا کہ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ پھر ناجی کا ہاتھ چوما اور کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ یہ سن کر ناجی مسکرا دیا جیسے کہ صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 افراد پر مشتمل تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زر پرستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا ہوا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز بھی کہا جاتا تھا۔ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان ایوبی اس زہر خند کو سمجھ نہ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین ایوبی کو اس فوج کی سخت ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے آپ تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام، میری نیند سب ختم کر دیا۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ ایک نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا،
लंबे तड़ंगे कुवी हेकल बॉडीगार्ड्स इस इमारत के सामने दो रोया खड़े थे जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। अयूबी ने इन गार्ड्स के बुत और हथियार देखे तो इसके चेहरे पर रौनक सी आ गई, मगर ये रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 नौजवान लड़कियां जिनके जिस्मों में जोहद शिकन लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समोया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां उठाए ये नाजुक अंदाम हसीनाएं खड़ी थी। उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी के रास्ते में पत्तियां बिखेरनी शुरू कर दी और इसके साथ दफ की ताल पर ताउस और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अयूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिया। नाजी और इसका नायब उसके दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और उसे आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राज किया था। सुल्तान अयूबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सलाहुद्दीन अयूबी फूल की पत्तियों को मसलने नहीं आया। सुल्तान अयूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पर देखी थी। नाजी ने कहा, हुजूर, हम आपके रास्ते में आसमान से तारे भी तोड़कर बिछा सकते हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को बाती है। नाजी ने कहा, आप हुक्म दे, वो कौन सी चीज है जो हुजूर के दिल को बाती है? तो सुल्तान अयूबी ने सख्त गिर लहजे में कहा, सलीबियों की लाशें। इसके साथ ही सुल्तान अयूबी की आंखों से शोले निकलते दिखाई देने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें कहर और इताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं, जानते नहीं हो सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह काट रहे हैं। और जानते हो वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी इस्मतें रौंद डाली हैं। मेरी नजर फलस्तीन पर लगी हुई है। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उसने सबको एक गहरी नजर से देखा और रोबो दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार इनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझ कर बेकार हो जाए। एक आवाज उठी, हुजूर की जाहो हशमत हो। सुल्तान अयूबी ने गुस्से से कहा, मुझे हुजूर न कहो। सुल्तान अयूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काट दी हो और कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कुनिंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र में आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहर रूम में डुबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बनकर नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेटकर वहां से हट गईं। सुल्तान अयूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था। इसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंगारंग के फूल बिखरे हुए थे और इनके दरमियान ब्रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्ग और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। सुल्तान अयूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया, गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के फर्द हो? सुल्तान अयूबी ने कहा, क्या इन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं दे सकते? किसी तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजिम है और यहाँ जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं उन सबको अंदर बुलाओ, ये खाना इन्हें खिलाओ। फिर लपक कर एक रोटी उठाई और इस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडी गार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर इसके कमरे में चला गया जो कि वायसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर बैठा और एड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात के वक्त नाजी के कमरे में इसके 2 कमांडर जो इसके खास मोतमिद और हमराज थे इसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कमबख्त जो भी बात करता है कहता है रब्बे काबा की कसम, सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल कर दम लूंगा। एक कमांडर ने तंजिया कहा कि अयूबी इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दामन निकल चुका है, अब सोडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सोडानी है? उस कमांडर ने नाजी से पूछा। और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। नाजी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने और होश में तो है? मैं उसे ये यकीन दिला आया हूँ कि ये 50,000 सुडानी इसके एक इशारे पर सलीबियों के परखचे उड़ा देंगे। लेकिन ये कहते ही नाजी चुप कर गया और गहरी सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? एक और कमांडर ने पूछा। नाजी ने कहा कि अयूबी ने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं होती, वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हुक्म की तामील होगी।
ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ دوسرے کمانڈر نے پوچھا، مزاج کیسا ہے اس کا؟ تو ناجی نے کہا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ کمانڈر نے کہا، لیکن آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ لیکن ناجی نے کہا کہ نہیں، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں سلطان ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کرے۔ ایک ناظم نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ تو ایوبی نے کہا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے؟ تو ناظم نے جواب دیا، جی بالکل، وہ گریز کر سکتا ہے۔ فوجی امور اسی کا سپرد ہے اور وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا بلکہ اپنی ہی بات منواتا ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی، جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے ہی اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ 1.5 عمر کا آدمی تھا اور اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک بہت بڑا خطرناک اور جاسوسی کا ماہر گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ بھی موجود تھا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ ایوبی نے کہا، تم نے سنا علی، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا بلکہ اپنی بات منواتا ہے۔ علی نے کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ ایوبی نے کہا، میں اپنی صفوں میں ایسے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی گھر کا بھیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا کوئی دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور صبح مجھے اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ لیکن ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں لاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں اپنے 2 خاص رازدار جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی موسیقی پر مستی میں ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے اور اس رقص میں خمار کا تاثر موجود تھا۔ ایک دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و عشرت کی محفل سے اٹھا کرتا ہے
ورنہ وہ اندر آنے کی جرات ہرگز نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں کرتا تھا، اور ایک یہ کام بھی لیتا تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ان سے وہ جاسوسی بھی کرواتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں رہے گی۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس اس طرح کا مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا، وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے مطابق اس لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد زیادہ موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا، بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چغا اتار کر جسم کو دو ہی بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلی دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت انتہائی کم ہو چکی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو لڑکی نے کہا میرا نام زکوئی ہے۔ ناجی نے کہا کہ زکوئی، تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو، میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ زکوئی نے پوچھا وہ پتھر کون ہے؟ تو ناجی نے جواب دیا نیا امیر مصر، وہ سالار اعظم بھی ہے۔ زکوئی نے پوچھا کیا آپ صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہے ہیں؟ تو ناجی نے کہا جی ہاں، صلاح الدین ایوبی۔